مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ آنند حضرات، علماء کرام، واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستو اور بھائی، دین اتنی قیمتی چیز ہے اور اتنی عزیز چیز کہ اس کے لیے کوئی وقت لگانا ہم مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہے یا نہیں؟ اور دین کے لیے وقت لگانا اور اس کو سمجھنا، یہ کوئی آپ کا ہمارا تقاضا بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک بات میں نے یہاں آ کر سنی، اعلان میں یا منادی میں، حضرات مسجد میں آئیں اور ثواب حاصل کریں۔ آپ ثواب حاصل کرنے آئے ہیں یا سمجھنے کے لیے؟ جو ثواب حاصل کرنے آتے ہیں وہ آ کر سو جاتے ہیں، پھر ثواب تو ہو رہا ہے۔ کبھی اسکول میں طالب علم اس نیت سے گئے کہ ثواب حاصل کریں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جہاں جاتے ہیں نیت یہی ہوتی ہے کوئی سیکھے پڑھے۔ دین ہی ایسا یتیم ہو گیا کہ صرف ثواب کے لیے آئے۔ کیا اعلان ہو رہا ہے کہ جی مسجد میں آؤ ثواب حاصل کرو؟ جو ثواب حاصل کرنے آئے ہیں انہیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی، جو سمجھنے آئے ہیں انہیں اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل سامنے ہونا چاہیے۔ اگر دین آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ کی نسلیں بچیں گی۔ یہاں ایک دو آدمی ایسے آئے کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم سمجھنے کے لیے نہیں، ہم تو خوش الحانی سننے کے لیے آئے، اچھی آواز۔ تو اچھی آواز آپ سنیں، آپ کی نسلیں بچیں گی نہیں جب تک دین سمجھے نا، اپنا مسئلہ سمجھے نا۔ پہلے آپ کے دیہات میں اس علاقے میں کتنی مسجد تھی؟ ایک مسجد میں، لیکن جب آپ نے خود فکر نہ کی اپنے عقیدے اور مسئلہ کو سمجھنے اور سمجھانے کی اور نئی نسلوں کو ان پر لگانے کی، تو آپ کے کسی گاؤں میں معلوم نہیں کتنے فرقے بنیں گے اور کتنی مسجدیں بنیں گی۔ ان سب کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا کہ جو کہتے ہیں ہم سمجھنے نہیں، ثواب لینے کے لیے آئے۔ میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ نے خوش الحانی سننی ہے تو آپ نے نعتیں سن لی، ایمان کو تازہ کر لیا۔ دین سمجھنا بھی تم پر بہت مشکل ہے، کہیں سمجھنا نہیں۔ ہم تو آتے ہیں اشعار سننے کے لیے، نعتیں سننے پہ نعتیں سنیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ کو اپنی نسلوں کی بھی کوئی فکر ہے یا نہیں؟ اور وہ فکر تبھی پوری ہوگی کہ اگر آپ بات سمجھیں، اور سمجھیں ہی نہ آئیں ثواب کے لیے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وقت نہ لائے کہ آپ کے اس گاؤں میں، اس علاقے میں ہر عقیدے کی اپنی اپنی الگ الگ مسجد پر بن، اور جتنے فرقے اور بن رہے ہیں، کوئی تو پہلے بن چکے اور کچھ اور بن رہے ہیں، اور انہوں نے سارا آپ کے گاؤں میں اٹھا اور ڈیرا لگانا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہی لگانا ہے، کیونکہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں، ثواب لینے کے لیے آئے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اتنی آپ کو اپنی نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کی فکر کریں، کہ جب تک ان نوجوانوں کو دین صحیح نہ سمجھایا جائے یہ اپنے مسلک پر قائم نہیں رہ سکیں۔ آپ
جو اپنے مسلک پر قائم نہیں رہنا چاہتے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. جن کی نیت ہے اپنے مسلک پر قائم نہیں رہنا، نہ کھانی صرف سننی ہے. تو ہم ابھی نہ تو پڑھنے والے یہاں موجود ہیں تو نہ بھی شروع کرا دیتے ہیں. چلو آپ سمجھیں، اور اگر سمجھنا ہے تو پھر قرآن سمجھیں، اور سمجھے تو غور کے ساتھ، صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں. کہ میری زبان سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھیں، سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کا نام کیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو اپنے نام کا پتہ ہونا چاہیے، اور گول بات نہیں ہوگی. یعنی ایسا آپ اپنا نام لیں کہ مرزائی سے پوچھا جائے باہر کے ملک میں تو وہ بھی کہے بھائی تم کون ہو؟ کہ میں مسلمان. آپ اپنے ایمان کا، اپنے مسلک کا، اپنے طریقے کا تحفظ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ بات کو سمجھے نا، گول بات نہ کرو. شیعہ اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ مسلمان. تو کیا آپ میں اور شیعہ میں کوئی فرق نہیں؟ تو پھر آپ وہ جواب دے رہے ہیں کہ جو وہ بھی دے رہا. آپ اپنے آپ کو پہچانیں. میں اس بات کی درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے مسلک کو پہچانتے ہوئے آپ اپنا تعارف کریں، سمجھیں، اپنے ذہن کو سمجھائیں اور اپنے بچوں کو، نئی نسلوں کو سمجھائیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ جواب، بھائی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام پر رکھے اور آخری وقت بھی اسلام پر آئے. لیکن اسلام کی آواز ہر ایک لگا رہا ہے، ہر ایک لگا رہا ہے. کسی سے شیعہ سے سنے مسلمان، اسماعیلی آغا خانی سے سنے مسلمان، پرویزی سے سنے مسلمان. ہر کوئی جب یہ آواز لگا رہے ہیں تو آپ اگر گول رہنا چاہتے ہیں، گول، تو پھر آپ کے خلاف گول ہو گئے. بول رہے ہیں تو آپ کے خلاف گول ہو جائے. آپ کا نام ہے اہل سنت والجماعت. کیا نام ہے؟ پھر کہیں. اور یہ نام کن کے مقابلہ میں؟ یہ نام شیعہ، کہ وہ شیعہ اور وہ اہل سنت والجماعت، وہ خارجی وہ اہل سنت والجماعت، وہ معتزلی اور وہ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت وہ نام ہے جس نام کے ساتھ آپ نے پچھلی تاریخ میں ہر محاذ کا مقابلہ کیا. جبریہ کا، قدریہ کا، معتزلہ کا، کرامیہ کا، شیعہ کا، خوارج کا، اور ایک نام اپنا صحیح ایمان کے ساتھ قائم رکھا جس کے ساتھ کتاب اللہ اور نبی پاک کی سنت سے محبت نصیب. تو آپ کا نام کیا ہے؟ اگر کوئی اس نام سے گریز کرے کہ یہ میرا نام نہیں، میرا نام مسلمان، تو یاد رکھو اس کا ایمان خطرے میں، اور مرتے وقت ممکن ہے خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو. اتنی گول بات اسلام کے نام پر جب ہر طبقہ اپنی آواز لگا رہا ہے، ہر ایک، تو آپ کا تو کوئی تشخص ہونا چاہیے نا معین کہ آپ کون سا مسلمان ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. آپ کا فرقے کا نام حنفی نہیں، حنفی فرقے کا نام نہیں، بطور فرقہ آپ کا نام ہے اہل سنت والجماعت. حنفی ایک طریقہ ہے، ایک رستہ ہے. طریقہ اور ہے، فرقہ اور ہے. حنفی ایک طریقہ ہے، مالکی ایک طریقہ ہے، شافعی ایک طریقہ ہے، حنبلی ایک طریقہ ہے. اور طریقے کا آسان ترجمہ ہے رستہ. پہاڑ پر چڑھنا ہو تو رستے کئی ہیں، ادھر سے چڑھو، ادھر سے چڑھو، ادھر سے چڑھو، ادھر سے چڑھو. تو یہ سارے رستے ہیں.
لیکن منزل ایک ہے. جب پہاڑ کے اوپر آپ چڑھیں تو پھر آپ کو چاروں راستے برابر نظر آتے ہیں، لیکن جب چڑھیں گے تو راستہ ایک ہوگا یا چار؟ جب چڑھے تو آپ کا راستہ ایک ہوگا، دوسرا اپنے راستے پر، تیسرا اپنے راستے پر، چوتھا. اگر ایک شخص کہے کہ میں چاروں طریقوں سے چڑھوں تو کبھی پہنچے گا؟ بھائی ادھر سے چڑھے، پھر ادھر سے چڑھنے کے لیے ادھر آئے ادھر، اور پھر ادھر تھوڑا سا چڑھے اور پھر ادھر آئے ادھر، تو کبھی بھی منزل نصیب ہوگی؟ اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا بھی ٹھیک نہیں. پہاڑ پر کوئی ادھر سے چڑھ رہا ہے کوئی ادھر سے، وہ آپس میں لڑیں گے؟ نفرت ہوگی؟ نہیں. کیوں؟ منزل ایک ہے، منزل ایک ہے، اس میں لڑائی نہیں. اور اگر اس بات کی لڑائی ہو کہ تم اس طریقے سے کیوں چل رہے ہو، تم اس طریقے سے کیوں چل رہے ہو، تو پھر لڑائی ہوگی، چڑھنا نصیب نہیں ہوگا. پھر کوئی اوپر جا نہیں سکے گا، پھر تو لڑائی ہوگی. تو پہلے تو یہ اپنا عزم رکھیں کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے. اور یہ طریقہ کہ نہیں لڑنا، یہ کن کا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ طریقہ لڑنے کا نہیں تھا. دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں ترمذی شریف کے حوالے سے. ترمذی شریف کے حوالے سے، اور یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے. اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ سے نماز میں ہاتھ باندھنا یہاں ثابت ہے، اور بعض سے ناف کے اوپر، اور بعض سے ناف کے نیچے. بعض صحابہ سے ہاتھ باندھنا یہاں، اور بعض سے یہ تینوں طریقے بتانے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نفیس بات کہی، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِندَهُ، کہ صحابہ کے نزدیک ان تمام میں وسعت ہے، یہاں باندھو یہاں باندھو یہاں باندھو. وہ آپس میں لڑتے نہیں تھے اس بات پر، اس لیے کہ جب ثابت ہو جائے کہ یہ طریقہ صحابہ میں تھا، ہاں کچھ صحابہ میں یہ اور کچھ صحابہ میں یہ، اہل سنت کا موقف ہے کہ اس میں لڑائی نہیں کرنی. کیوں؟ اگر ہم نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تو کچھ تو عمل کر لیں ہم. اب جنہوں نے اوپر باندھے ان سے ہماری لڑائی نہیں، کیونکہ ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی صحابہ. تو اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ کہ جن مسائل میں صحابہ میں اختلاف ہوا ان کو وہ حق و باطل نہیں کرتے. ہمارا شیعہ کے ساتھ اختلاف ہو حق و باطل، معتزلہ کے ساتھ ہو حق و باطل، خارجیوں کے ساتھ اختلاف ہو حق و باطل، لیکن جو صحابہ کا اختلاف ہو وہ حق و باطل نہیں. تو پھر یہ رستے ہیں مختلف، یہ رستے ہیں مختلف. ہم کسی کو باطل نہیں کہتے. وہ طریقہ بھی صحیح صحابہ سے جو نماز میں ہاتھ ماننے کا یہاں منقول ہے، اور یہ بھی ہماری طرف سے کبھی ان چیزوں میں ترتیب دیکھیے کبھی نہیں. صحابہ میں ایسے بھی تھے جو رکوع کے وقت رفع دین کرنے والے ہیں، اور ایسے بھی تھے جو رفع دین کرنے والے نہیں. اور یہ بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دونوں طرح کے تھے. اب ہمارے اسٹیج پر کبھی ان مسئلوں کو اختلافی بنایا گیا نہیں. کیوں؟ ہم بنیادی طور پر اہل سنت والجماعت ہیں، اور صحابہ میں جو مسائل ہیں ہم حق اور باطل کا مارکا نہیں بناتے. بات سمجھو تو صحابہ کے لیے ماننے والے ہوئے نا. اب آپ نے سوال کیا، ایک ساتھی نے سوال کر دیا کہ یہ جو طریقہ ہے کہ صحابہ میں جو اختلافات ہوئے کسی کو باطل نہیں کہنا
اور اس کو حق و باطل کی مار کا آڑائی نہیں کرنا. اس طریقے کے خلاف کون ہے؟ اس طریقے کے خلاف، اب چونکہ آپ نے پوچھا میں بتانے پر مجبور ہوں کہ اس طریقے کے خلاف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ان کا سارا مار کا انہی مسئلوں پر ہوتا ہے. ان سے کبھی پوچھیں کہ رفع یدین نہ کرنا بھی ٹھیک ہے؟ کبھی نہیں کہیں گے ٹھیک ہے. نہ نہ نہ، غلط ہے، غلط. جی امام کے پیچھے الحمد نہ پڑھے، کیا صحابہ میں اس کی بھی کوئی گنجائش تھی کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنا ضروری نہیں؟ کبھی ہاں نہیں کریں گے. اپنے مسائل پر اتنی وہ فروعی مسائل مانتے ہوئے تبلیغ کا دور سارا رفع الیدین پر، سارا فاتحہ خلف الامام پر. یہ طریقہ صحابہ کا نہیں تھا، اہل سنت کا نہیں تھا. صحابہ میں یہ جو مسلم روایات تھی ہر ایک کا اپنا عمل ہے، مگر دوسرا کسی کو باطل پر نہیں کہتا ہے، دوسرا کسی کو غلط نہیں کہہ رہا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل حدیث جو غیر مقلد ہیں ان کی ساری جدوجہد ان چند مسئلوں کی تبلیغ کر کے کہتے ہیں کہ اپنی جماعت بناؤ. میں عرض کرتا ہوں تاریخ میں لوٹے حنفی فرقے کی، حنفی نام کی جماعت کبھی کوئی نہیں بنی. شافعی مسلک کی کتاب جماعت کوئی نہیں بنی. شافعیوں کا مسلک ہے رفع الیدین کرنا، لیکن مولانا تاریخ اسلام میں رفع الیدین کرنے والوں کی کبھی الگ جماعت پہلی صدیوں میں ہوئی ہے؟ ہاتھ یہاں باندھنے والوں کی ہوئی ہے؟ نہیں. اس وقت یہی تھا بھائی یہ بات ہے، اس پر بھی صحابہ ہے، یہ ہے اس پر بھی صحابہ ہے. ان مسائل کو جنگ کے میدان بنانا، ان مسائل کو مناظرہ بازی کے میدان بنانا اور ان مسائل پر اپنا فرقہ علیحدہ بنانا اور نام اس کا اہل حدیث رکھنا، یہ طریقہ سلف کا نہیں تھا، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا. فروعی مسائل پر علیحدہ جماعت بندی، ہم اس کو اپنے تحقیق میں بدعت کہتے ہیں. جو بات صحابہ کی نہ ہو اس کا نام کیا ہے؟ جو بات صحابہ کی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو فروعی مسائل پر، فروعی اختلاف پر علیحدہ جماعت بندی کرنا یہ پہلے دور میں بات نہیں تھی، یہ بدعت ہے. ہمیں نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ سوال نہ کرتے میں بات نہ کہتا، لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو دوست اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ اس بدعت میں مبتلا ہو گئے کہ فروعی مسائل پر جماعت بندی کر گئے. آپ یہ دیکھیں بھائی، شیعہ کے ساتھ ہمارا اعتقادی اختلاف ہے بنیادی، خارجیوں کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے اور اعتقادی، لیکن مسائل کے نام پر ہم نے کبھی علیحدہ جماعت بندی کی نہیں. تو یہ غیر مقلد کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی مسجدیں تک نمایاں کرنا. مولانا آپ نے تو دنیا عرب کی بھی سیر کی، دوسرے ملکوں کو بھی دیکھا ہوگا، وہاں سفر بھی کیے ہوں گے. میں آپ کے سامنے صاف کہتا ہوں کہ افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں گئے، ایک مسجد بھی میں نے نہیں دیکھی کہ جس کا نام ہو حنفی مسجد، ایک مسجد نہیں دیکھی جس کا نام ہو شافعی مسجد، ایک مسجد نہیں دیکھی جس کا نام ہو مالکی مسجد. نماز پڑھانے والا امام وہ مالکی ہو، وہ شافعی ہو، لیکن کسی مسجد کا نام ہم نے یہ نہیں دیکھا. لیکن یہ دیکھا سنا یہاں اپنے ملک میں اہل حدیث کی مسجد، یقین کیا اہل حدیث کی. فروعی اختلافات پر علیحدہ مسئلے بنانا، عقیدے کا اختلاف نہ ہو، بنیادی اختلاف نہ ہو، رفع یدین آمین پر علیحدہ مسئلے بنانا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی بات کے بجائے ہر وہ چیز جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی وہ بدعت. یقین کیجیے جو چیز صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی وہ بدعت. اور صحابہ کے دور میں فروعی مسائل میں مختلف عمل تھے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِندَهُمْ کہ صحابہ میں فرصت تھی، تو جن میں فرصت تھی کس نام پر علیحدہ مسجدیں نہیں بنتی تھی. اگر ان ناموں پر علیحدہ مسجدیں بنے تو سمجھو کہ یہ بدعت کا آغاز ہو گیا. جو چیز صحابہ سے نہ ملے وہ بدعت.
پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی ایسی روایات بھی ہیں حدیث میں کہ دو صحابی اکٹھے آئے مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، فجر کی جماعت. ایک صحابی فوراً جماعت میں مل گیا اور ایک صحابی نے پیچھے ہٹ کر پہلے سنتیں پڑھی اور پھر جماعت میں ملا. نہ اس نے اس سے لڑائی کی نہ اس نے اس سے لڑائی کی. اگر آج کا دور ہوتا یا ان میں کوئی غیر مقلد ہوتا جس طرح آج کل اہل حدیث ہے تو آپس میں لڑ پڑتے. اہل سنت بھائیوں، میں مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی پہلی 14 صدیوں میں آپ یہ دیکھیں کہ طریقے مختلف، عمل مختلف، پر اس نام پر علیحدہ جماعت بندی نہیں اور مسجدوں کے یہ عنوان نہیں کہ حنفی مسجد ہے، کہ شافعی مسجد ہے، کہ مالکی ہے، کہ حنبلی ہے، کہ اہل حدیث مسجد ہے. آج جو اہل حدیث کے نام پر علیحدہ مسجد بن رہی ہے، یقیناً ہم اپنے اس مقام کو چھوڑ چکے اور ہم بدعت میں داخل ہو چکے. فروعی مسائل پر جماعت بندی، فروعی مسائل پر علیحدہ مسجد. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں نے جو بات کی یہ جوڑنے کی یا توڑنے کی؟ اور جو اس نام پر علیحدہ جماعت بندی کرے انہوں نے توڑنے کی. پھر میں عرض کرتا ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ 4 فرقے نہیں، تو 4 فرقے نہیں، یہ 4 رستے ہیں. 4 رستے. کس طرح کہ پہاڑ پر چڑھنا ہو تو 4 رستے ہیں. کئی رستے ہیں. صحابہ کرام کے عمل میں گنجائش تھی، صحابہ کرام کے عمل میں وسعت تھی. آج اگر ہم کیا بیان کریں، میں مثال دیتا ہوں ایک، نہیں تو صبح پوچھ رہے ہیں، صبح پوچھ رہے ہیں، نکالے جانے تو بھی جلتا نہیں سرا بتا لی. یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، کیا نام ان کا ارشاد ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی مگر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے. اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جلد اول صفحہ 42، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، باوضو کہہ رہا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام کے جب سورہ فاتحہ کوئی نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی مگر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے. اور ساتھ امام ترمذی یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کمزور بھی نہیں، یہ حدیث صحیح ہے. آپ ان غیر مقلدین کے پاس صبح جا کر پوچھیں، فوراً کہیں گے یہ جابر کا قول ہے، جابر کا، صحابی کا. ہم نہیں مانتے، صحابی کا قول ہے. یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا نہیں کہ صحابی کا نام آئے اور وہ کہہ دے ہم نہیں مانتے. بھائی تم یہ کہو بھائی ہم پڑھتے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن یہ تو نہ کہو کہ فاتحہ پڑھی نہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ ادھر صحابی کھڑا. اہل سنت والجماعت اس طبقے کا نام ہے جو صحابہ کے اختلاف کو حق و باطل کے درمیان دائر نہیں کرتے اور کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہتے کہ وہ باطل پر. ان سے پوچھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنا یہ باطل ہے، فوراً کہ یہاں باطل ہے. ہم کہتے ہیں اس باطل کی زد میں صرف مولانا عبد المعید نہیں آ رہے، مولانا قاری عبد السمیع صاحب نہیں آ رہے، پھر اس باطل کی زد میں جابر آتے ہیں. اور کسی اہل سنت والجماعت کی یہ ضرورت ہو سکتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرے کہ وہ حق پر نہیں کرتے. جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے وہ پڑھے، ہم اس کے پیچھے جا کر یہ نہیں کہتے کہ تیری نماز نہیں ہوتی. لیکن جو نہیں پڑھتا اس کے بارے میں پیچھے آ کر جو کہتے ہو کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، جبکہ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے، کہتے جابر کہتے ہو جاتی ہے. آپ صحابہ کے ماننے والے ہیں نہیں، تو یہ کس نے کہا
کہ امام کے پیچھے ہو جاتی ہے صحابی اور صبح ہی کیا کیا پوچھ لیں، صبح کیا کیا پوچھ لیں، اور اگر آپ یہ جواب سنیں کہ یہ صحابی غلط ہے تو پھر صحابی غلط ہے یا یہ غلط ہے؟ پھر صحابی غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو میں ہمارے سامنے نواب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر صحابہ تھے یا نہیں؟ صحابہ نبی پاک کے دین پر تھے یا نہیں؟ صحابہ کو نبی پاک سے جدا کرنا کہ صحابہ نبی کے دین پر نہیں تھے، یہ کن کا کام ہے؟ شیعوں کا۔ صحابہ نبی کے دین پر نہیں تو یہ کام کن کا ہے؟ شیعوں کا۔ تو اگر آپ یہ سنیں صبح کہ جابر نے جب کہا کہ امام کے پیچھے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی مگر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، اگر صبح آپ یہ سنیں کہ جابر کی یہ بات نبی کے خلاف ہے، جابر کی یہ بات نبی کے خلاف ہے، تو یہ اسی قسم کی بات ہے یا نہیں جو آپ شیعوں سے سنتے ہیں؟ شیعہ کی پیچھے 1400 سال کے قریب گزر چکی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے لے کر 13ویں صدی تک، صحابہ سے لے کر 13ویں صدی تک یا 12ویں صدی تک مسلمان اس طرح ہے کہ طریقے سارے صحابہ والے ہیں لیکن علیحدہ جماعت بندی ان کے خلاف نہیں کی۔ یہ کب سے کی؟ یہ کب سے کی؟ میں بطور استاد کے چونکہ زیادہ عرصہ مجھے کالجوں میں پڑھانے کا ہی موقع ملا، بطور استاد کو پڑھانے کی عادت رہی، جامعہ شہریہ میں بھی مجھے کچھ عرصہ پڑھانے کا موقع ملا تو پڑھانے کی عادت ہے، اس لیے میں ذرا بات سمجھا کر آگے چلتا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں ہمارا پڑھانے کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی چیز زیر بحث آئے تو بات یہاں چلتی ہے، یہ بات کب سے چلی؟ یہ بات عدالت میں کوئی مقدمہ آتا ہے تو مجسٹریٹ پہلے تنقید اس پر لگاتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں سے چلا، لڑائی کہاں سے چلی، جھگڑا کہاں سے چلا، تو تاریخی طور پر اس بات کے پیچھے محنت کی جاتی ہے، عدالتوں میں بھی، کالجوں میں بھی، پڑھائی کی مجلسوں میں بھی پیچھے۔ میں آیا کی بات کہتا ہوں، بحث نہیں کرتا اس لیے کہ میں یہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ جوڑ کا حامی ہوں، توڑ کا نہیں، لیکن بطور طالب علم کے آپ کو بھی یہ بھی سوچیں کہ یہ فرقہ اہل حدیث علیحدہ بن گیا، یہ ہندوستان پاکستان میں بنا کب سے؟ تاریخی طور پر پیچھے جاننے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میں آج آپ کی اس مسجد میں آیا، میں آپ سے پوچھے کہ حق رکھتا ہوں کہ یہ مسجد کب بنی، آپ کو یہ کوئی سال بتائیں گے نا کہ نہیں بتائیں گے؟ اچھا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرمت ہوئی، یہ کب ہوئی؟ آپ نے کہا فلاں وقت کی، تو یہ اگر سوال کیا جائے تو نظر تو نہیں، تو اگر تاریخ کے تعلیم کی حیثیت سے آپ جاننے کی کوشش کریں کہ اہل حدیث فرقہ کب بنا ہندوستان میں۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے اس نام کی کوئی مسجد ہندوستان میں تھی؟ ہندوستان میں ایک بادشاہ ہوا، بہت بڑا بادشاہ، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، اورنگزیب، سنا ہی نہیں؟ اورنگزیب کی حکومت تک پورے ہندوستان میں اور پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں اہل حدیث فرقے کے نام کی کوئی مسجد نہیں تھی۔ اگر ہے تو میں آپ بتا سے کہتا ہوں ابھی رکا لے کر مجھے بھیجیں کہ فلاں جگہ تھی، میں تسلیم کر لوں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جس کے وقت میں مغل اقتدار کا سورج ڈھل رہا تھا، اس کے کچھ عرصہ بعد پھر انگریز آ گئے، تو انگریز ہمارے ملک میں آئے تھے یا نہیں؟ ان سے پہلے، انگریزوں سے آنے سے پہلے کن کی حکومت؟ مسلمانوں کی تھی نا، تو مسلمانوں کی جو حکومتیں تھیں تو مسلمانوں کی مسجد بھی تھی یا نہیں، مدارس بھی تھے یا نہیں، عالم بھی تھے یا نہیں،
تو بتاؤ کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے پورے بر صغیر